السلام علیکم. حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور ناظرین، آج منگل ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہر منگل کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش بہت آمدید کہتا شکریہ، ہوں. بہت شکریہ. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلی بار جو آپ نے پروگرامس دیکھا وہ بیسٹ آف سمر مسافر کے حوالے سے تھے. مختلف پروگرامس میں جو ان کی خاص اور اہم چیزیں تھیں ہم نے ڈسکس کی تھی، وہ ہم نے آپ کو دکھائی تھی پچھلے منگل کو. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ مہینہ ڈاکٹر صاحب کا بڑا ہیکٹک رہا ہے. کس طرح سے یہ ہیکٹک تھا، کس طرح سے اتنا مصروف تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو اتنا بھی وقت نہیں مل سکا کہ وہ ہمارے ڈرائنگ روم میں آتے اور ہم آپ سے لائیو بات چیت کرتے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ مہینہ تو بڑا آپ کا ہیکٹک تھا. آپ نے راول پنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی، سب جگہ ورک شاپ کیے. کیسا رہا ہے تجربہ؟ جبکہ آج تو ابھی تاریخ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، 18 یا 19 تاریخ تک ہم پہنچے ہوئے ہیں. بالکل. اس مہینے میں سکندر صاحب ہم نے تقریباً 3 ورک شاپس کیے بڑے بڑے. جی تو وہ 3 ورک شاپس کے اندر پھر ڈیلی جو کلاسز ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. جو ڈیلی ورک شاپس ہوتی ہے وہ تو الگ بات ہے. ہمارے 2 دن کے ورک شاپ لاہور، پنڈی، اسلام آباد میں ہوتی ہیں، اور 2 دن کے ورک شاپ 3 دن وہیں پہ ہوتی ہے. اور صحیح. 3 دن لاہور میں ہوتے ہیں، اور 3 دن یہاں پر جو پی سی ہوٹل میں ابھی یہ پچھلا سیٹرڈے کو ہم نے کیے. یہ پچھلا سیٹرڈے. تو الحمدللہ بہت اچھے کامیاب رہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے. ہر ورک شاپ میں اللہ کا شکر ہے لوگ ٹھیک ہوئے اور اسی وقت ٹھیک ہو گئے. اور ایسے پیشنٹ جو 30-35 سال کے پیشنٹس تھے، جو چل پھر نہیں سکتے تھے، جو ویل چیئر پہ لائے ہوئے تھے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. ہمارے پاس ان کی فوٹیجز ہے، اس کے انٹرویوز ہے، اور وہ 100-200 لوگوں کے سامنے چل پڑے الحمدللہ. اچھا. اور میں نے سرٹیفکیٹ دیے ان کو، وہ کھڑی ہے اور سرٹیفکیٹ مجھ سے لیے. اچھا. جو چل پھر نہیں سکتے تھے، جو بالکل میڈیکلی یعنی بالکل انکیوریبل تھی، جو ڈاکٹرز ان کو جواب دے بالکل دے چکا تھا، یعنی میڈیکل نے بالکل جواب دے چکا تھا کہ یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ یہ کلیئر ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائیں، یا یہ پاسبل ہوں گی کہ یہ اس کا کوئی حل ہے. تو الحمدللہ آج ٹھیک ہے وہ، اور چل پھر رہی ہے، اور سب کے سامنے اللہ کا شکر ہے. اچھا، یہ کراچی کا آپ نے یہ کراچی کا، یعنی یہ ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ پی سی ہوٹل میں ہم نے کیے تھے، یہیں پہ پی سی ہوٹل میں. انشاءاللہ اس دفعہ سی بی ایم میں ہوں گے. اچھا جی، یہ بزنس مینجمنٹ کالج ہے، جی جی. تو وہاں پر انشاءاللہ ہوں گے ورک شاپ. یہ ابھی کراچی میں اسی منتھ کے اندر نہیں، مئی میں ہوں گے. اور جی، اور دوسری بات ہے کہ ابھی انشاءاللہ پنڈی میں ہمارے 30 اپریل کو ہے، 30 اپریل کو ہے. اور پھر لاہور میں جو ہے 28 میں آپ کا، جی 28 مئی کو ہے. جی 28 کو لاہور میں ہے. بالکل صحیح. جی. اچھا، یہ تو آپ نے کراچی کا بتایا، لیکن اس سے پہلے آپ کا پنڈی اور وہاں کے تجربات کیسے ہیں؟ شیئر کریں ہمارے. جی بالکل. لاہور کے میں بتاتا ہوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے. لاہور کے لوگ اور جو تمام اسٹوڈنٹ میرے بہت اچھے ہیں، لیکن چونکہ لاہور میں ہمارے بہت پرانی ایک جیسے بچپن کا مقصد ہماری ایک تعلق ہے وہاں سے، لاہور سے. اور لاہور تو ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے، ہمارے فیملی جو ہمارے ہیں وہیں پہ ہیں. تو اس وجہ سے ایک ایسے وہاں پر ایک کیفیت ہوتی ہے خوشی کے، سکون کے. اور الحمدللہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور یعنی بہت عقیدت مندی سے وہ لوگ، بہت یقین سے، اتنا یقین رکھتا ہے وہ لوگ کہ انتہائی زیادہ یقین کے ساتھ آتے ہیں. بالکل 100% یقین رکھ کے آتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے سے جانتے ہیں ہمیں، بچپن سے ہی جانتے ہیں ہمیں. تو وہ بڑا اچھا رہتا ہے. مجھے وہاں
لاہور میں بہت اچھا رہتا ہے، بہت مزہ آتا ہے مجھے، اور الحمدللہ ہم نے اچھے بچپن سے ابھی تک اچھے سلوک کیے ہیں اچھے لوگوں سے. کوئی مقصد ہمارے جو ایک ہسٹری ہے، بیک گراؤنڈ جو ہماری ہیں وہ ایک بہت سٹرونگ ہے اور بہت ہی اچھے ہیں، اچھے عمل کے، اچھے اخلاق کے، لوگوں کے ساتھ اچھے بیہیو کیے، اچھے. جی جی تو الحمدللہ لوگ وہاں اتنا پیار دیتے ہیں کہ کبھی کبھی مجھے خود شرمندگی ہوتی ہے، صحیح بات. اتنے پیار دیتے ہیں، اتنے محبت کرتے ہیں. محبت تو ڈاکٹر صاحب آپ سے پورا پاکستان کے لوگ کرتے ہیں، آپ کسی بھی بالکل شہر سبھی میں. کرتے ہیں، آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن جو لوگ آپ سے بہت زیادہ، آپ نے خود دیکھا ہوگا، جی ہاں. جو آپ کے بچپن کے جو دوست ہیں، جو لوگ ہیں جو آپ کو بالکل ہی یعنی آپ کو آپ سے ہر رگ رگ سے واقف ہے تو وہ لوگ پھر اور زیادہ، اگر انسان اچھا ہے، اتنے اچھے سلوک کیے تو وہ محبت اتنے بڑھ جاتے ہیں. تو اس طرح کے ہم نے بہت محبتیں دیکھیں وہاں پر، اور بہت، اور لوگ الحمدللہ ٹھیک ہو گئے. ایسے لوگ الحمدللہ ٹھیک ہو گئے ہیں جن کے ڈیزیز تقریباً کئی سال پرانے ڈیزیز تھے، الحمدللہ ٹھیک ہو گئے، کیور ہو گئے. مقصد جو میڈیکل کیوریبل نہیں تھے، تھا اس کو باڈی کا بھی. اور اس طرح کے پنڈی کا بھی ایسا الحمدللہ رہا. بہت سی ایسے پیشنٹس کی بہت سی کہانیاں ہیں جو کہ میں آپ کو سنا سکتا ہوں، ہسٹریز ہے ان کی. ایک پیشنٹ ہے جن کو یعنی میڈیکل نے بالکل جواب دیے کہ پاسبل نہیں ہے، آپ نے پورا زندگی دوائی لینے ہیں، آپ نے کھانا ہے، صحیح. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے آپ کے کوئی علاج ہو یا کوئی ایسا. وہ اللہ کا شکر ہے، انہوں نے میڈیسن، وہ خود ڈاکٹر نے کہا کہ بالکل آپ کلیئر ہے، ٹھیک ہے، کیور ہو گئے ہیں، تو تمہیں ضرورت نہیں اب دوائی کی. اچھا. اور ڈاکٹرز خود بیچتے ہیں، کہتے ہیں جتنی عقیدت مندی سے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر سمد کے پاس جائیں گے تو اچھا ہوگا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کے پیشنٹ جو میڈیکلی کیور نہیں ہوتے، تو اللہ کی کلام میں اور ایسے روحانیت میں اور ایسے میٹا فزیکل دنیا میں یہ پاسبل ہے، بالکل ممکن ہے. تو وہ ایک جب ایک ڈاکٹر کسی کو تجویز کرتا ہے کہ تم مقصد یہ بھی کر لو، ساتھ میڈیسن بھی لیتے رہو، یہ بھی کر لو، ڈاکٹر سمد منع نہیں کرتے، نہ ہی وہ آپ کے ایسا طریقہ علاج ہے کہ وہ کس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو، تو ساتھ وہ بھی کر لو، تم وہاں ڈاکٹر سمد کے پاس جائیں. تو وہ بھیج دیتا ہے کوئی دلسوز ڈاکٹر جو ہوتے ہیں، جو واقعی پیشنٹ کو حقیقت میں کوئی علاج طریقہ بتاتا ہے. تو وہ جو پیشنٹ ہے وہ اتنے اس ڈاکٹر سے خوش ہوتے ہیں کہ یار واقعی یہ جو ڈاکٹر ہے یہ ایک مسیحا ہے، یہ ہمارے لیے انہی نے ہمیں گائیڈ کیے، یہاں پر دعائیں دیتے ہیں. اور کچھ ہوتے ہیں مقصد وہ یعنی میٹا فزیکل دنیا پہ اللہ تعالیٰ کی ایسی طاقتوں پہ ان کو اتنا یقین نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ صرف یہ جو مادی ریشے جو میڈیکل ہم سٹڈی کرتے ہیں، جو گوشت پوست خون اور ہڈیاں ہیں، یہی چیزیں ہم، باقی کچھ بھی نہیں ہے، اینیمل ہے، تو وہ لوگ پھر نہیں بیچتے. وہ لوگ پھر وہ خود بھی نہیں آتے. درحال کہ میری کلاس میں بہت سے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کا پیشہ ہے یہ، اگر اس کو بغیر سائیڈ ایفیکٹ کی کوئی چیزیں ہیں تو کیوں نہ اپنائیں. کوئی نیچر کے قریب اگر کوئی انسان کو لے جاتا ہے تو ڈاکٹر کو بھی پتہ ہے، میڈیکلی تو پتہ ہے ان کو کہ بائی نیچر بیماریاں کچھ کیور ہو سکتا ہے، اور انسان کے جو پاورز ہے وہ انسان کے اینٹی باڈی کو اتنے سٹرونگ کر سکتا ہے. میڈیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ اینٹی باڈی اتنے سٹرونگ ہو جاتی ہے کہ آپ کی جو بیماریاں، جو جراثیم جو آپ کے وجود میں آتا ہے، کوئی بھی بیماری آ جاتا ہے، وہ آپ کی ڈیفنس کرتا ہے، دفاع کرتا ہے، اور آپ کیور ہو جاتا ہے، کلیئر ہو جاتے ہیں. صحیح. الحمدللہ. تو اس وجہ سے دیکھیں دین کے حوالے سے تو نہ پرانے زمانے میں کوئی اس طرح کے ایلوپیتھک کوئی ایسا دوائی، کوئی ایسا ہومیوپیتھک کے جیسے نہیں تھا ایسے کوئی چیز. صحیح. جڑی بوٹیوں سے تھوڑا بہت علاج ہوتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے بھروسے لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے. اس وقت یہ ایسے کوئی ایمبولینس، کوئی ایسا ہاسپٹل، کوئی ایسا کوئی چیز وہ خاص نہیں ہوتے تھے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت بھی کیور ہو جاتے تھے. اور دیکھیں اینیملز میں ہم دیکھیں اگر میڈیکل اسٹڈی کے حوالے سے اینیملز ٹھیک ہو جاتے ہیں، ایسے نہ کوئی ڈاکٹر ہے نہ کوئی چیز ہے، کیمیکلز نہیں کھاتے وہ، الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یعنی بالکل احساس پرشاس ہوتا ہے، صبح نکلتے ہیں شام تک بالکل
تر و تازہ فریش رہتا ہے. لیکن انسان جو ہے اتنا کچھ کرتے کے باوجود پھر بھی بیمار رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, بیمار سا, اور زندگی عجیب سے اجیرن ہو گئے, اسٹریس کا شکار ہو گئے. انسان کا کیفیت بڑے عجیب ہو گئے اشرف المخلوقات کا. لیکن میڈیکل کا شکریہ ادا کرنی چاہیے, میڈیکل اپنی جگہ پہ ہمارا ہیلپ کرتے ہیں صحیح. اور لیکن ساتھ ساتھ ایک ڈاکٹر کو یہ چاہیے کہ وہ ایسا مت بھول لے نا اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو. اس میں ایک اور بھی بات ہے ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کو سوری ایک منٹ, میں اگر اللہ پہ کوئی بھروسہ نہیں رکھتا ہے یا ان کو یقین نہیں ہے کہ اللہ توبہ نعوذ باللہ اگر اللہ کے پہ کوئی یقین نہیں رکھتا ہے, توبہ نعوذ باللہ کوئی دین پہ یقین نہیں رکھتا ہے, کوئی چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا ہے, تو سائنس نے بھی آج ثابت کیا, اگر کوئی وہ شخص اسٹڈی کر لے تو سائنس نے بھی یہ ثابت کیے کہ انسان واقعی اشرف المخلوقات ہے, اس میں بہت بڑی طاقت ہے, پاور ہے. یہ اے جی مشین کے ذریعے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پھر آپ یقین رکھیں گے کہ ہاں دین نے جو کہا ہے, جو دین میں ہے وہ چیزیں سچ ہے, اس کی حقیقت ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب جب تک اللہ نہ چاہے شفا دینا تو نہ کوئی میڈیسن اور نہ کوئی دوا اور نہ کوئی اور چیز شفا دے سکتی ہے. شفا ہر چیز من جانب اللہ ہے. بالکل شفا من جانب اللہ ہے, اور شفا جو ہے صرف اللہ کی طرف سے. جی کچھ لوگ روحانی چیزوں پہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی میڈیسن کیوں نہیں لوں, جی یا اللہ شفا دیں گے یا میڈیسن دیں گے, یا ڈاکٹر دیں گے یا اللہ شفا دیں گے. صحیح. یہ بہت ایک یعنی ایک بہت ایک غلط سوچ ہے ان کے. اس لیے روحانی صلاحیت روحانی طاقتیں ان لوگوں نے پامال کر دے, بدنام کر دے, پورا کر دیا. میں بھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے, آپ نے ذکر کیا کہ لوگ بہت محبت آپ کو دے رہے ہوتے ہیں, بہت پیار آپ سے کر رہے ہوتے ہیں, تو کچھ شخصیات, کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں جیسے آپ کی شخصیت ہے, بہت پولائٹ. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسے پیشنٹس جو آپ کے پاس آتے ہوں گے, یہاں مجھے ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے. وہ ایک شعر ہے کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق, وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حالت. واہ 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 ماشاء اللہ. آپ جب جاتے ہوں گے کسی پیشنٹ کے پاس, اور جو آپ کا انداز, جو آپ کی باڈی لینگویج, اور جو آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ, اور پھر وہ پولائٹ گفتگو اور وہ پوچھنے کا طریقہ, تو پیشنٹ تو آدھا تو اس کی بیماری اس سے ہی دور ہو جاتی ہے. اصل میں دیکھیں بزنس کے حوالے سے آپ کرتے ہیں تو لوگ بڑے تو وہ مسکراہٹ وہ چیزیں, لیکن میں قطع کرتا ہوں, میں نے بہت سارے ڈاکٹرس کو ایسا دیکھا ہے پیشنٹ کے ساتھ بیہیویئر بہت اچھے ہونے چاہیے, بیہیویئر اتنا خراب ہوتا ہے, بٹ مجھے یقین ہے کہ جو ایٹیٹیوڈ, جو بیہیویئر آپ کا ہوتا ہوگا نا, وہ بہت مختلف ہوتا ہوگا. اور میں پھر وہ بات دہراتا ہوں کہ اس کی آدھا بیماری تو آپ کے کمرے میں انٹری کے بعد ہی ختم ہو جاتی ہے. بیسیکلی بات یہ ہے کہ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ اشرف المخلوقات پیدا کی ہے. آپ کے اخلاق صحیح ہو یا نہ ہو, بیسیکلی آپ کے ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کے جو ہے نا آپ کے اپنی ایک دنیا پہ, آپ کے اپنی سے ایک جو پازیٹیو پاور جو ریلیز ہوتے انسان سے. جی ٹھیک ہے, پازیٹیو طاقتیں جو انسان سے نکلتے ہیں تو ادر کو اثر ہوتا ہے, دل سے کو رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کو ایسی صلاحیتیں دی ہوئی ہے, ہم لائک اینیمل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں دی ہوئی ہے انسان کو کہ اس سے ایک جو پازیٹیو ریز ہے جو نکلتے ہے, جو شفا ہے, اللہ نے شفا انسان کو دی ہوئی ہے, وہ جو نکلتے ہیں انسان سے دوسروں پہ اثر. کچھ لوگ کہتے ہیں نورانی چہرہ. اب یہ نورانی کیا ہے یار, آپ سے ملنے سے بڑی سکون ہوا. اب کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اچھا انسان سے جو بھی انسان ملے گا, اچھے لوگوں سے, تو واقعی اس کو سکون ہوتا ہے. بری لوگوں سے جو بھی ملیں گے تو ظاہر بے چینی ہوں گے, آپ عجیب کیفیت محسوس کریں گے. تو ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی کچھ لوگوں کے نگاہوں میں بھی اللہ نے شفا ڈالے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے چہروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا ڈالے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کی گفتگو میں اللہ شفا جو بھی ہو اللہ کی طرف سے. کسی کو اگر سکون ملتا ہے جو بھی ہو
اللہ کی طرف سے ملتے ہیں. صحیح. اچھا سکون نیگیٹو چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیگیٹو چیزوں میں جو ہم سمجھتے ہیں سکون ہے، سکون نہیں ہے اس میں، وہ ایک خوشی ہوتی ہے کبھی کبھی. مثال کے طور پہ آپ کو طلب ہے سگریٹ نوشی کا، طلب ہے سگریٹ نوشی کا، وہ ایک طلب ہے، خوشی نہیں ہے، وہ نہ ہی وہ ہیپینس ہے نہ وہ سکون ہے، وہ ایک طلب ہے آپ کو. شراب نوشی ہے، آپ شراب پیتے، شراب کا ایک طلب ہے آپ کو، ایک عادت ہو گیا آپ کی، ایک ایسے وہ سکون نہیں ہے، وہ ایک عادت ہے یا وہ ایک کیفیت ہے. صحیح. ٹھیک ہے، وہ سکون کی کیفیت باڈی نہیں اس کی عادی ہو جاتی ہے. بالکل. بس اس کی طلب ہی ہے. سکون کے. نیکوٹین کا ایسے مثال کے طور پہ آپ کسی نیگیٹو انسان سے ملنے جا رہے ہیں یا وہ آپ کو ملنے آ رہے ہیں یا مل گئے، آنکھوں میں لگ گئیں اور ایک دوسروں کو اٹریکٹ کر دیا، خوشی ہو گئی آپ کو. سکون نہیں ہے، یہ سکھ نہیں کہہ سکتا ہے آپ کو. سکون اس چیز میں ہوتے ہے کہ ایک پازیٹیو انسان اگر ہے تو وہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے. صحیح. آپ ان کے نگاہ سے انسان کی زندگی بدل سکتا ہے. اگر پازیٹیو انسان ہے تو، نیگیٹو انسان ہے تو اس سے کچھ نہیں بدل سکتا ہے، اس سے تو نیگیٹیوٹی پھیل جاتے ہیں، گھر میں خرابی ادھر ادھر. اور نیگیٹو انسان سے آپ دیکھیں، نیگیٹو لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں تو لازمی ان کے عادات لیں گے. صحیح. یہ لازمی ہے. جیسی صحبت ہوتی ہے پھر اسی طرح کی وہ بالکل، کچھ عادت کیونکہ وہ نیگیٹو انرجی آپ سے ٹکراتے ہیں ایک دوسرے سے. اگر آپ جتنا بھی کوشش کریں کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا ہے، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں 100 لوگوں میں سے 80 لوگ مبتلا ہو جاتا ہے اس کے عادات. 100 لوگوں میں سے 20 لوگ نہیں ہوتے، کیونکہ اس کے ارادے اتنے محکم ہوتے ہیں کہ وہ کسی کی عادت میں یا کسی کی کہنے میں یا کسی کی باڈی لینگویج یا کسی کی چیز میں وہ نہیں آتے ہیں. اگر نیگیٹو ہے، نیگیٹیوٹی ہے، اگر وہ پازیٹیو ہے، انسان اندر سے پازیٹیو ہے، اور اگر وہ خود ہی پہلے سے نیگیٹیو ہے، نیتیں ان کے خراب ہے، تو ظاہر ہے ان کے صحبت میں آ جائیں گے اور بات ختم ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدلتی ہیں تقدیریں. صحیح بات ہے. یہ بات یہ ہے کہ آپ کے نگاہیں، آپ کے دل، آپ کے دماغ، آپ کے ذہن ہے کیا دنیا کے لیے، انسان کے لیے. کتنا پیار محبت سے کوئی چیز، کتنا سچائی سے آپ کسی کو پریزنٹ کر رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، ان کو گائیڈ کر رہے ہیں، اور آپ سے جو مثبت انرجی جو نکلتے ادرس پہ جو اثر کرتے ہیں، الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ڈوئل پرسنالٹی کیا ہوتی ہے؟ مثلا ایک شخص ہے، بہت اچھی گفتگو کر رہا ہے، اس کی کمپنی میں بھی آپ کو مزہ آ رہا ہے، اچھی بات کر رہا ہے، اب کوئی لیکن فائدہ نہیں ہے کسی شخص کا ان کا. بالکل صحیح. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ کوئی شخص ہے، مثال کے طور پہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے فیلڈ میں بھی ہے جو کہ گفتگو میں تو بہت چالاک ہے، بہت تیز ہے، اصل میں حقیقت میں کچھ نہیں ہوتے. اس کو ہم اگر اسلامی روح سے بات کریں تو ہم اس کو منافقت بھی کہتے ہیں کہ زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے. دیکھیں وہ منافقت کے بعد تو میں ایسے ورڈ استعمال نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میری ڈکشنری میں کوئی ایسے ورڈز نہیں ہیں انسان کے لیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیا ایسے چیزوں کو، ایسے الفاظ کو استعمال نہیں کیے کہ ایسے کوئی چیزوں کو مقصد جو. تو بات یہ ہے، میں وہ بات نہیں کر سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو ایک شخص کی نالج میں کمی جب ہوتی ہے، نالج کی کمی، جاہل کہہ سکتے، جاہل بھی نہیں، ایک عجیب سا لفظ ہے لیکن یعنی کم علم کہہ سکتے ہیں. ایک کم علمی کی وجہ سے انسان کو ہوتا ہے یا سارا کچھ، کی مثال کے طور پہ اس نے عارضی طور پہ، ظاہری طور پہ انہوں نے وہ کر دیے، چالاکی کر دیے، لوگوں کے ساتھ تیزی کر دیے، کسی بھی طریقے سے لوگوں کو ورغلا دیے، ایک اس کے ساتھ کوئی ایسا کچھ بات کر دیے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. ایسے لوگ بظاہر تو فائدہ اٹھائیں گے لیکن دلی سکون کبھی نہیں ہوں گے، اس کو قلبی سکون کبھی نہیں ہو سکتا ہے ان کو. ایسے لوگوں کو ایسے بیماریاں لاحق ہوتے ہیں جو میڈیکلی لاعلاج ہوتے ہیں، بالکل بھی ممکن نہیں ہوتے. ہاں میٹا فزیکل دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی علاج ہو ان کا. ایسے لوگوں کو
بیماریاں ہوتے ہیں، ہارٹ کی بیماریاں ہوتے ہیں، لنگس کی بیماریاں ہوتے ہیں، کولیسٹرول ہائی ہوتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوتی ہے، کوئی ایسے ویسے ٹینشن. وہ وجہ کیا ہوتا ہے، کس کی وجہ سے؟ اسٹریس، ٹینشن، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں ایسے لوگ. اس وجہ سے انزائٹی کے شکار ہوتے ہیں یہ لوگ. اس وجہ سے ان کے باقی سسٹم جتنے بھی ہے اس پہ اثر کرتا ہے. السر اور گردوں کے پرابلم زیادہ تر ہوتے ہیں ان لوگوں کو. اچھا کمر کے پرابلم لازمی ہے، کیونکہ کمر ہماری حیاتی طاقت ہے. یہ جو ہے نا ایسے لوگ اللہ نے دیکھے، یہ میں سائنس پہ بھی ثابت کرتا ہوں آپ کو، اور دین کے حوالے سے بھی میں ثابت کرتا ہوں آپ کو. ثبوت ہے میرے پاس کہ آپ تھوڑے سی ٹینشن لیں تھوڑی دیر کے لیے، جی. سٹریس رہیں، چالاکی کریں، دل سے مطمئن نہیں ہیں. چاہے کسی کے بغیر کوئی کام کیے، آپ نے ریاکاری بھی نہیں کیے، کسی نے نہیں دیکھا، اچھا کام آپ نے کر دیے، وہ جو طمانینت انسان کے اپنے دل کے لیے ہوتی ہے، وہی طمانینت انسان کو روشن کر دیتے ہیں. وہی طمانینت انسان کی کانفیڈنس میں بڑھا دیتے ہیں، وہی طمانینت آپ کو آگے بڑھا دیتے ہیں، وہی طمانینت آپ کو قلبی سکون دیتے ہیں، دل کے سکون دیتے ہیں، ذہن کے سکون دیتے ہیں، روح کے سکون دیتے ہیں. انسان کو جب روح کے سکون ہوتے ہیں تو باڈی آٹومیٹیکلی سکون میں رہتا ہے. ایسے لوگ بیمار نہیں ہو جاتے. بہت دیر تک بیمار نہیں تو اشاش پشاش تر و تازہ فریش رہتے ہیں، پاورفل رہتا ہے ایسے لوگ. لیکن وہ لوگ جو چالاکی کرتے ہیں وہ دل سے مطمئن نہیں ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیے بشر کے ساتھ، انسان کے ساتھ. اور ایسے لوگ اگر خدا پہ یقین نہیں رکھتا ہے تو سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیے ہے کہ اگر ان کو وہ کام اچھا لگتا ہے، مثلا کسی کے ساتھ زیادتی کہ چلو یہ زیادتی تو ہوتا رہتا ہے، زیادتی کر لو کوئی بات نہیں، چپ کسی زیادتی کر لو کوئی بات نہیں. لیکن سائیکولوجیکل ان کے لاشعور میں یہ طاقت ہوتی ہے، یہ نیگیٹو فورس ہوتی ہے، ان کی باڈی پہ برا اثر کرتا ہے. سائنٹیفکلی بتا رہا ہوں میں، سائنس کے حوالے سے. ایسے لوگ سٹریس ٹینشن کے شکار ہوتے ہیں. اس وجہ سے چالاکیاں جو بھی دنیا میں آتے ہیں، وہ چالاک انسان جو تیز انسان جو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے، وہ سٹریس ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. اور یہ میں مالج ہوں، مجھے پتا ہے. پہلے میں بھی نہیں مانتا تھا، میں دیکھتا تھا یار کیا شان شوکت ہے آدمی کی، واہ 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 کیا بات ہے، کیا زندگی ہے، کاش میری ویسے ہوتے. اوہ جب میں مالج بنا توبہ، اوہ آپ یقین مانا ایسے لوگوں میں ایسے عذاب دیکھے، ایسی بیماریاں جو میں نے ان لوگوں میں کبھی نہیں دیکھے جو صحیح لوگ ہیں. ایسے لوگوں کی ایسی زندگی عذاب میں ہے، اب سوچ میں نہیں سکتا ہے. یہ تو غیر طمانینت کی اس کی زندگی، سب چیز اس کے لیے ڈل لگتے ہیں. لیکن یہ ڈاکٹر صاحب کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ مثلا یہ کچھ اللہ کی طرف سے ان کے اندر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، یا مذہب کے حوالے سے دیکھ اللہ کی طرف سے ہے، سائنس کے حوالے سے، کسی کو نقصان تو پہنچا رہا ہے. سائنس کے حوالے سے نیچر کی طرف سے ایسا ہے. جی فزیولوجی، اینیٹومی، اور جب ہم میڈیکل میں پیراسمپیتھیٹک ارگان کے پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر کی غیر طمانینت کے، غیر مطمئن ہونے کی وجہ سے ہے. یا غیر مطمئن، اگر ہم مطمئن ہیں کہ مثلا ہم نے کسی کو دھوکہ دیے، کسی برا کام کیا کسی کے ساتھ تو ہم نے چالاکی کی ہے، لے آیا ہے. لائک اینیمل، مثال کے طور پہ اینیمل یہ شکار ہے، کرتا رہتا ہے. لیکن زیادہ تر شکاری جو بہت زیادہ شکار کرتا ہے اس کی زندگیاں کم ہوتی ہے، کیونکہ وہ سٹریس ٹینشن، وہ سے اینیمل سے بھی برداشت نہیں ہوتا ہے کہ کسی چیز کو شکار کرتے ہوئے اس کے ذہن میں بھی غیر طمانینت ہوتی ہے، اس کے دل میں بھی غیر طمانینت، یعنی طمانینت نہیں ہوتے، ان کے وجود میں طمانینت نہیں ہوتی. تو وہ جب اطمینان نہیں آپ کو، یعنی اعتماد نہیں ہوتے، تو اس صورت یعنی ایسے اینیمل جو مقصد جس طرح کے اینیملز کا شکار کرتے ہیں اس کی زندگیاں کم ہوتی ہے. وہ اینیمل جو یعنی جو پلانٹس کھاتے ہیں، جو پودے کھاتے ہیں، جو چیزیں، ان کی زندگی زیادہ ہوتی ہے. اچھا ہاں، گوشت خور کی زندگی کم ہوتی ہے. اسی طرح انسان جب ایسے بن جاتے ہیں تو انسان کی بھی زندگی میں بھی کمی کی وجہ، کیونکہ وہ بیمار ہو کے جلدی اس دنیا سے برا انسان، برا چیز چلے جاتا ہے، کیونکہ نیچر ہی اس کو ختم کر دیتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، تو پھر کیا آپ کے پاس اگر کوئی شخص آتا ہے، میں ایک سوال آپ سے کہنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے کہا گیا کہ میں یہاں بریک لے لوں،
تو بریک کے بعد انشاءاللہ ہم مزید اس پہ بالکل گفتگو کرتے ہیں. ناظرین مجھے یہاں ایک بریک لینا ہے, ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. اور ناظرین میں ایک بار پھر بتانا چاہوں گا کہ آج منگل ہے اور ہر منگل کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پرنس آف ہیلنگ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد. جی ڈاکٹر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈوئل پرسنالٹی کی, اور میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ ڈوئل پرسنالٹی کا یا دوہری شخصیت کا وہ شکار ہے, اور لوگ اس کو اس وجہ سے ناپسند کرتے ہیں یا پسند اس کو نہیں کرتے, اور وہ آپ کے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی میں ایک نارمل جو لوگ ہیں جو اس وقت میری دوہری پرسنالٹی ہے, ڈوئل پرسنالٹی ہے, دوہری شخصیت ہے, یہ ختم کر کے میں ایک نارمل انسان کی طرح اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہوں, تو کس طرح سے اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا یا کیا تو آپ کو یعنی اب نارمل لگتا ہے ان کی زندگی کی کس اب نارمل اس انداز سے ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ وہ یہاں بیٹھ کے تو میری تعریف کرتے ہیں مثال کے طور پہ, صحیح صحیح, اور میں ابھی اٹھ کے گیا ہوں تو میری 10 برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. بالکل برائیاں کرے, صحیح صحیح, بالکل تو اس سے ہم کیا ڈوئل پرسنالٹی ہی کہیں گے نا. جی بالکل. دیکھیں ان کو ہم ایسے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ مثال ایسے لوگ جو ہے نا اس کو غیبت کہہ سکتے ہیں, اس کو یعنی ایک حقیراپن کہہ سکتے ہیں, حقارت کہہ سکتے ہیں اس شخص کی. تو ایسے لوگ جو ہے نا حقارت کے شکار, یعنی وہ خود ہی حسد کا مادہ ہوتا ہے کیا, حسد, اور حسد کے علاوہ وہ خود کبھی کبھی اپنے کوئی غلطی کو چھپانے کے لیے ایسا کچھ کرتے ہیں, اچھا کسی اور کے برا کہتے ہیں, یعنی پیچھے ان کی کوئی بات ہوتی ہے ضرور, اچھا اپنی غلطیوں کو نیچا کرنے کے لیے, ادرس کے اوپر لانے کے لیے, دوسری کی غلطیوں سے پہاڑ بنانے کے لیے اور اپنی غلطیوں کو چھوٹے کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتا ہے یہ شخص, کیونکہ یہ احساسی کمتری کا شکار ہوتا ہے. ایسے لوگ اچھا احساسی کمتری کے شکار ہوتے ہیں یہ لوگ. سائیکولوجی کے حوالے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. صحیح. جب انسان احساسی کمتری کا شکار ہوتے ہیں تو وہ صرف نہ جیلسی, اس میں کن, بغض, تنگ نظری, حسد, یعنی جسے آپ جیلسی کہتے ہیں, اور وہ اب احساس کمتری سب سے مین چیز ہوتی ہے اس میں, کیونکہ ان کو یہ احساس کمتری ہوتے ہے کہ خدا نہ کردہ اگر میری جو ہے نا کوئی برائی سامنے آ جائیں تو وہ پتہ نہیں کیا ہوگا, کیسے ہوگا. اب دیکھیں ایک سیاسی انسان جب بنتا ہے تو اس میں ضرور تھوڑی بہت خود اعتمادی ہوتی ہے, کیونکہ وہ اس لیے کہ وہ دوسروں کی اتنی بری باتوں کو برداشت کر لیتے ہیں, بالخصوص پاکستانی سیاستدان وہ اتنی باتوں کو برداشت کر لیتے ہیں لوگوں کی کہ اتنی بات کوئی عام انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے, پاسبل نہیں. وہ تو دوسری وجہ ان کے مفادات اتنے ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہنے دو, وہ تو اپنا بس لوٹنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. لوٹنے, بزنس کر رہے ہوتے ہیں, یعنی بزنس کی بات. دیکھیے ہمیں بیسیکلی ایسے لوگ کے مقصد, ایسے لوگوں کو یہ ایک میسج ہے کہ وہ ضرور احساس کمتری کے شکار ہیں, اور وہ احساس کمتری کو کم کرنے کے لیے انسان سے پیار کریں, محبت کریں. تھوڑے دل میں محبت جب لیں گے تو عشق سے, محبت سے انسان ایک منزل تک پہنچتا ہے, چاہے وہ مالی ہو, چاہے وہ روحانی ہو, چاہے وہ آپ کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو, جو بھی ہو. آپ اپنے پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, بہتر کرنا چاہتے ہیں, اور بہتر کرنا چاہتے ہیں, اور ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, اور آپ پرسنالٹی کو جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ میں حصہ لینا انکریز کرنا چاہتے ہیں, تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اگر یہ اس طرح عادات چھوڑے تو اس کے اپنی شخصیت میں تھوڑی دیر میں اتنی چینجز آتے ہیں. تھوڑی دیر میں اگر انسان آنکھیں بند کر لے اور یہ سوچے کہ میں جو بشر ہوں ادرس بھی ایسا ہے,
میرا کنیکشن اللہ نے ان کے ساتھ، نیچر نے ان کے ساتھ بنائی ہے، صحیح، تو ہم مل کے ہے. اگر ایک انسان کو عذاب پہنچتا ہے تو دوسرے کو بھی پہنچاتے ہیں. آج کل تو سائنس نے یہ ثابت کی ہے کہ اینیمل میں بھی ایسے ہے کہ اگر ایک اینیمل کو کچھ کہیں نہ کہیں پرابلم ہوتا ہے، اس کی جو لوگ ہیں، یعنی اس کی جو ذات کی جو لوگ ہیں، جو اس کی ذات کے جو اینیمل ہے تو وہ ادرس پہ اثر کرتے ہیں. واقعی بیماری لگ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں تو وہ دوسروں پہ اثر کرتا ہے، لازمی یہ ثابت ہوا ہے. لیکن وہ بیماری تو ان تک پہنچ نہیں سکتا ہے، لیکن اثر ضرور ہوتا ہے. اسی طرح انسانوں کے اندر تو بالکل اللہ تعالیٰ نے دل سے دل کو راہ بنائی ہے. تو جب ایک انسان عذاب میں ہے تو دوسرا انسان، اب سیاست کے حوالے سے میں بتاؤں، دنیا میں جو ہے نا جتنا بھی ہے آج کل کی جو ہے نا جو سیاسی جو دنیا ہے، جو بھی ایک بزنس چل رہا ہے، یعنی صرف ایک پیسہ ہے، بزنس چل رہا ہے، سیاست نہیں ہے ایسا ہی. تو اب دیکھیں خود ایک سیاسی انسان اگر خدا نہ کرتا کوئی برا ہے تو وہ خود اتنے عذاب میں ہوتے ہیں، اتنے سٹریس ٹینشن کے شکار ہوتے ہیں، باوجود کہ دنیا کے ہر سہولت ان کے پاس ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو تھوڑی سی زندگی گزار دے، اور کو ویسا بھی خدا پہ اتنے یقین نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ان کے سٹریس ٹینشن ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں. ایسے لوگ طمانیت نہیں ہوتے اس کے اندر. تو یہ بھی ایک ایسا ہوا کہ ایک انسان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی زیادتی. پہلے تو کوئی بھی شخص ذمہ داری نہیں لیتے. کوئی اچھا انسان ہے نا، وہ ذمہ داری، اتنی بڑی ذمہ داری نہیں لیتے، پوری ملک کی یا دنیا کی ذمہ داری لیتا ہی نہیں. کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ کے جو عذاب ہے وہ ایک الگ بات ہے کیونکہ انسان کو. تو اس وجہ سے انہوں نے جو ذمہ داریاں لی ہوتے ہیں، آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کیا باتیں کرتے ہیں، ان کو کیسے کیسے وہ کیسے برداشت کرتے ہیں. یہ میری اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے، صحیح ہے. ہم نہیں کر سکتے ایسا. تو اس وجہ سے انسان کو اچھا رہنا تو اب کیا سمجھتے دین ہیں نے ہمارے سکھایا. جتنے بھی پولیٹیشنس ہیں جی یہ سبھی ایسے ہیں؟ نہیں ایسے نہیں ہے. ہمارے لوگ اچھے، کچھ اچھے ہیں اور کچھ ایسے بھی. ہمارے بہت، میں آپ کو بتاؤں ہمارے سب لوگ اچھے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں بزنس ہے ہی ایسی چیز کہ وہ انسان کو اچھائی سے نکال دیتے ہیں. صحیح. بزنس جب شروع ہو جاتے ہیں تو انسان اچھائی سے نکل جاتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ 2 پیسے کا فائدہ کہاں پر ہو رہا ہے، کہاں پر ہو رہے بس. اس کے لیے ایمان بھی بیچ دیتے ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے، انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے ایک اچھا بزنس مین ہوں، میں ایک بہترین بزنس مین ہوں، اور دیکھیں میں کیسے رول ادا کرتا ہوں اس زمین پہ، اس دنیا پہ. تو وہ اس کے اپنے ایک دنیا ہوتی ہے. لیکن ایک بات میں کہوں، ہم سیاستدانوں سے ہر چیز سے اتنے بولتے رہتے، پہلا خود بٹھا دیتے پھر بول رہے ہوتے اس پہ. یہ عوام کو کرنی چاہیے کہ عوام کو ایسے شخص کو ووٹ دیں جو کہ وہ، یہ عوام کی غلطی ہے. ہوا میں بٹھاتے ہیں کہ نہیں بٹھاتے؟ آپ بتائیں. اب اگر کوئی ایسی بات ہو، مثال کے طور پہ کوئی بھی ایسا کوئی بات ہو، مثال کے طور پہ کرکٹ کی بات ہو رہے تھے، سب دنیا الرٹ ہوئے تھے، تھا کہ نہیں؟ ایسا تھا کہ نہیں؟ بالکل تھا. یہ جو اتنی دنیا میں سے اتنے کچھ ہو رہے ہیں، یہاں پر جو اتنا کچھ ہو رہے ہیں، تو پھر کیوں کیا وجہ ہے اس کا کہ اس کا احتجاج کوئی نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں الرٹ ہوتے ہیں اس کے لیے؟ یہ عوام کی اپنی غلطی ہے. ایک شخص کو آپ نے بٹھا دے، پھر شکایتیں شروع کر دے، آپ نے خود بٹھا دیتے، خود ایسا بزدلی سے کام لیتے ہیں. اور پھر اس طرح اسپیسیفکلی اس حوالے سے بات کریں اور ہم دیکھیں، پاکستان، حکمران تو ہوتا نہیں. جی جمہوری اسلامی پاکستان جی ہے کہ نہیں ہے؟ جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، جی. آزادی ہے تو ہم عوام کو آزادی ہے. لیکن آزادی کا نیگیٹو استعمال ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے عوام پہ، عوام کیسے رول کرتے ہیں اس کے لیے. عوام ہی نہیں چاہتے. اب دیکھیں، میں ایک بار ایک جگہ پہ میں تھا، ایک دوسرے ملک میں، نام نہیں لیتا ہوں،
मैंने देखा एक छोटी सी बच्ची एक छोटी सी बच्ची बिल्कुल पता नहीं मेरे ख्याल में 6-7 साल की हूँ कैसे। अच्छा। मैंने जो उनके अखलाक देखे और उनके जो बिहेवियर देखे मैंने कहा ये जो माँ बनेगी इसकी नस्ल जो बन जाएगी क्या बेहतरीन होंगे, अच्छा। क्या खूब होंगे। यहाँ पर एक असल बड़ा उस- सा ओहदे का आदमी मैं देखता हूँ कि मैं कहीं जाके कहीं किसी जगह पे वो मुझे कहते हैं नहीं बारी मेरे थे आपके नहीं थे। मैं कहता नहीं मेरे थे बारी, आप देखे ये इधर देखो और अगर आपकी बारी है आप आगे खड़े हो जाओ कोई बात नहीं आप खड़े हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आप काउंटर पे आप आ जाओ मैंने उसको आगे करते यानी उसने ये भी नहीं कहा कि शुक्रिया या थैंक यू, यकीन मान बारी मेरी थी मैं इधर गया था तुम आ गए हैं खड़े हो गए थे। तो मैंने कहा नहीं ये देखे मेरा नंबर और आपका वहां पर वो देखे नंबर चल रहे हैं ये मेरी बारी है, चलो तुम आ जाओ काउंटर पे खड़े हो जाओ, मैं बाद में कोई बात नहीं आप खड़े हो जाओ आ जाए कोई मसला नहीं है कोई बात नहीं है कोई ऐसी बात नहीं। तो वो मैं सोच में पड़ा था कि ये देखे अपने आप को पढ़ा लिख कितना पढ़ा है इसने, बचपन से पढ़ा है, अभी 35 से ऊपर है ये आदमी, 35 से तो ऊपर लग रहा था 40 के करीब होगा। सही। तो मैंने कहा इसकी बच्चे होंगे, मैं वहीं पे सोच में पड़ा था इससे ये माशरा बन जाएंगे, ये हो सकता है ये लोगों को भी सिखाता हो, बड़ी बड़ी बातें भी करते हो, बड़ी बड़ी मजालिस में बड़ी बड़ी जो है ना वो महफिलों में बड़ी बड़ी दोस्तों के साथ मिलजुल के बैठे हो दोस्त कैसे होंगे इसके, बच्चे कैसे होंगे, उनकी बीवी कैसे होंगी, ऊपर से तरबियत कैसे मिला है। एक शख्स से आप अंदाजा लगा सकते हैं उसकी आइंदा नस्ल और पीछे तमाम के अंदाजा कर सकता है। सही। तो बात यह है कि ये तमाम चीज़ें आवाम पे डिपेंड करते हैं, ये नहीं कि मकसद आपने किसी को खुद बिठाया हुआ है और आपने ऐसे फिर पीछे से फिर आप शिकायतें लगा रहे हो तो ये होता है वो दूसरों को बिठा देते हैं, फिर तीसरे को ऐसे ही, फिर चौथा को, फिर अभी तक कितने को चेंज किए हुए आप। हाँ लेकिन बस कुछ निज़ाम हमारे ऐसा है सबकी जो मेजॉरिटी है वो एक कबीलों के हवाले से भी चल रहे होते हैं, फ़िरक़े के हवाले से भी चल रहे होते हैं, तो वो बार बार उन्हीं को लेकर आ जाते हैं। असम्बलिश के अंदर प्रोग्राम के वक्त हमारा अब तकरीबन ख़त्म हो गया। रुख साहब आपका बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का, और इंशाल्लाह जो हमने तारीख़ें बताई हैं कि आपका जो 30 अप्रैल है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में है, और फिर उसके बाद 28 मई लाहौर में आपके वर्कशॉप्स होंगे। जी नाज़रीन आपने भी तारीख़ें नोट कर ली होंगी। प्रोग्राम के वक्त हमारा इख्तिताम को पहुँचा। अपने मेज़बान सिकंदर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।